السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئے سبق کے ساتھ اور ایک نئے عزم کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم نے قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے اور صحیح طریقے سے تجویدی قواعد کو ادا کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم آج اپنے سبق کی طرف۔ کل میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم ایک نیا قاعدہ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آج ہم ایک نیا قاعدہ پڑھیں گے۔ فی الحال ہم اپنے سبق پہ دھیان دیتے ہیں۔ میم زبر میم میم، با زبر عین با، میم با، دال زیر دی، میم بعدی، ٹھیک ہے۔ میم زیر میم میم، با زبر یا بئی، میم بئی، نون زیر صاد نصف، میم بئی نصف، صاد پیش لام صل، میم بئی نصف قل، با زیر بی، میم بئی نصف قل بی، لام زبر لا، نون زبر سین نس، لنس، فا زبر فا، لنسف، عین دو زبر میم عم، لنسف عم، با زیر نون بن، لنسف عم بن، نون زبر الف نا، لنسف عم بن نا، صاد زیر سقی، لنسف عم بن ناسوی، یا زبر یا، لنسف عم بن ناسویہ، تا زیر تی، لنسف عم بن ناسویتی۔ یہاں پہ ہونٹ بند ہوئے ہیں چھوٹا میم آنے کی وجہ سے، کیوں آیا ہے ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ اور یہاں پہ نون غننے کی وجہ سے ہم نے آواز کو ناک میں بند کر دینا ہے اور صاد کو پر پڑھنا ہے، عین کا مخرج ٹھیک طریقے سے ادا کرنا ہے۔ بازے بی، دال زبر میم ذم، بی ذم، بازے بی، بی ذم بی، ہا زیر میم ہم، بی ذم بی ہم، میم پیش مو، توا زبر ہا تواہ، مو تواہ، ہا زبر ہا، متوہا، را زبر را، متوہرا، تا دو زیر میم تم، متوہراتم، با زیر بی، متوہراتم بی، حمزہ زبر یا ای، متوہراتم بی ای، دال زیر یا دی، متوہراتم بی ایدی، بی ای، بی ایدی۔ اچھا، اگر ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو پھر یہ میم پڑھا نہیں جائے گا، پھر ہم کیا پڑھیں گے؟ متوہرہ، پھر اگلا لفظ پڑھیں گے بی ایدی، یعنی کہ وقف کی صورت میں یہ میم نہیں پڑھا جائے گا، پھر گول تا کو ہم ہا بنا دیں گے۔ سین زبر سا، فا زبر فا، صفا، را زبر را، صفارا، تا دو زیر میم تم، تا دو زیر تن، صفاراتن، کاف زیر کی، صفاراتن کی، را زبر الف را، صفاراتن کی را، میم دو زیر میم میم، صفاراتن کی را میم، با زبر با، صفاراتن کی را میم با، را زبر را، صفاراتن کی را میم برا، را زبر را، صفاراتن کی را میم برارا، تا دو زیر تن، صفاراتن کی را میم برارا۔ یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے کیونکہ نون تنوین کے بعد کاف آیا ہوا ہے، کاف حروف اخفا میں سے ہے، اور یہاں پہ ہونٹ بند ہو جائیں گے۔ ابھی ہم اس بارے میں پڑھیں گے اور گول تا کو ہا بنا دیں گے، صفارات کرام بررہ، ٹھیک ہے۔ ہا پیش میم ہم، فاز یا فی، ہم فی، ہا زبر الف ہا، ہم فی ہا، لام زبر لا، ہم فی ہا لا، کاف پیش میم کم، ہم فی ہا لکم، دال زیر یا دی، لکم دی، نون پیش نو، لکم دینو، کاف پیش میم کم، لکم دینکم، واو زبر وا،
لکم دینکم و لام زیر لی لکم دینکم ولی یا زبر یا لکم دینکم ولی دی نون زیر نی لکم دینکم ولی دینی وقف لکم دینکم ولی دین. آج ہمارا سبق یہاں تک رہے گا. اب جو قاعدہ ہم نے سیکھنا ہے، آج ہم نے اقلاب کا قاعدہ سیکھنا ہے. یاد رہے نون ساکن اور نون تنوین کے بعد پہلے تو ہم اس کو ہیڈنگ دیں گے، نون ساکن اور نون تنوین میں اقلاب کا قاعدہ. نون ساکن اور نون تنوین میں اقلاب کا قاعدہ، یہ اقلاب کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں جہاں کہیں آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں، البتہ میں آپ کو بول کے بتا رہی ہوں. قرآن مجید میں جہاں کہیں نون ساکن یا نون تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد حرف اقلاب با آ جائے تو اس نون ساکن یا نون تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر نون ساکن ہوگا تو وہ میم میں بدل جائے گا، اگر دو زبر ہوگا تو وہ میم میں بدل جائے گا، اور اگر دو پیش یا زیر ہوگا تو وہ بھی نون تنوین کے بجائے میم میں بدل جائے گا. جیسا کہ مثال آپ کے سامنے ہے، نون ساکن کی مثال پہلے ہم پڑھتے ہیں. نون ساکن کے بعد یہ آ گیا با، من بعدی. ٹھیک ہے، کیا بنا؟ با آنے کے بعد بنا من بعدی. قاعدے کے حساب سے جب نون ساکن کے بعد با آیا ہے تو اس نون ساکن کو ہم میم میں بدل دیں گے، تو یہ من بعدی کے بجائے پڑھا جائے گا من بعدی. یہ ایسے پڑھا جائے گا. یہ نون ساکن کی مثال آپ نے دیکھی ہے. اب ہم نون تنوین کی مثال لکھتے ہیں. آج ہم نے ڈھیر مثالیں پڑھی ہیں. نون تنوین میں ہم نے مثال پڑھی ہے لنسفعا بالناسیہ. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے ہو گیا. لنسفعا بالناسیہ. یہ لکھنے میں کیا ہوگا؟ پہلے تو لنسفعا بالناسیہ، ایک سواد کا کنارہ ہے یا کا اور ایک تا. یہ دیکھیں جی، یہ ہے ہمارے پاس نون تنوین. نون تنوین کے بعد با آ گیا ہے. قاعدے کے حساب سے ہم نے پڑھا تھا کہ جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اس نون ساکن یا نون تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں. تو یہ لنسفعا بالناسیہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ پڑھا جائے گا لنسفعا بالناسیہ. یہ تو ہم تجوید پڑھ رہے ہیں، ویسے جنہوں نے ہمارے لیے قرآن مجید کو یا قواعد کو لکھا ہے، قرآن مجید کو لکھ دیا ہے، ہمیں تو بس لکھا ہوا مل گیا، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے قرآن مجید صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں. حالانکہ ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے کہ وہ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھے. آج کا ہمارا یہ قاعدہ بہت ہی آسان تھا. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آسان قاعدہ ہے یہ، لیکن اس کی کچھ مثالیں ہیں. جیسے نون ساکن کے بعد با مم بخیلا، جیسا کہ نون ساکن کے بعد با لینبذن، جیسا کہ یہ تو ہم نے لکھ لی ہے. جیسا کہ یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد با میم بدل گیا سارا نون ساکن. مم بینی، یہ ہم نے لکھی ہے ابھی. یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد فوراً با آیا ہوا ہے تو اس نون ساکن کو ہم نے میم میں بدل دیا. تو کیا بنا؟ بذنبہم. آگے کیا ہے؟ یہ نون تنوین کے بعد با آیا ہوا ہے تو کیا؟ مطہرات بایدی. پھر دیکھیں نون تنوین کے بعد با آیا ہوا ہے تو یہ نون تنوین میم میں بدل گیا ہے. یہ سارے قواعد آج ہم نے اقلاب کے پڑھے ہیں اور یہی سب سے آسان قاعدہ ہے.
انشاءاللہ میں بہت جلد تجوید کے 2 پارٹ میں پوری کلاسز ارینج کروں گی، کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں ہر ویڈیو میں کچھ نہ کچھ تجوید ہم نے پڑھی ہوئی ہے، پوچھتے ہیں کہ بھئی کون سی ویڈیو میں تجوید ہے، لنک بتائیں۔ ہر ایک ویڈیو میں ہم نے تجوید، جیسا کہ ہم نے پڑھا حروف مستعلیہ کیا ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا حروف قلقلہ کیا ہوتے ہیں، ہم نے پڑھا حروف حلقی کیا ہوتے ہیں، پھر ہم نے آگے پڑھا را کو کیسے پڑھا جاتا ہے، پھر ہم نے پڑھا اللہ کے نام کو کیسے پڑھا جاتا ہے، پھر ہم نے الفاظ کو صحیح ادائیگی کا طریقہ سیکھا۔ یہ ہماری جو جتنی کلاس پیچھے گزری ہے، پھر ہم نے قواعد سیکھے، نون ساکن اور نون تنوین کے احکامات سیکھے، اور آج ہمارے نون ساکن اور نون تنوین کا یہ آخری قاعدہ تھا۔ یہ احکامات ختم ہو گئے ہیں، اس کے بعد کچھ اور چیزیں تجوید کی، وہ کل ہم انشاءاللہ میم ساکن کے احکامات پڑھیں گے۔ نون ساکن کے ختم ہو گئے، میم ساکن کے صرف 3 احکامات ہیں اور بہت آسان سے ہیں، 2-3 لفظوں پہ ہوتے ہیں، تو وہ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ باقی ہم نے نون ساکن اور نون تنوین کے احکامات سیکھ لیے ہیں۔ قاعدے میں سکھانے کا یہ مطلب تھا، یہ پوری تختی جو ہے نا، یہ قواعد کی ہے۔ قرآن مجید جب شروع ہوگا تو پھر انشاءاللہ ہم ہر چیز کو قاعدے کے ساتھ پڑھیں گے، سیکھا ہم نے ہوگا پہلے سے ہی۔ اس لیے اگر آپ کی کوئی ویڈیو مس ہو گئی ہے، کوئی قاعدہ مس ہو گیا تو آپ دیکھ لیں، نہیں تو میں 2 دن کا تجوید کورس کی کلاس انشاءاللہ بہت جلد ارینج کروں گی۔ اس کی ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ اور ایک نئے عزم کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کی اور ہماری ہر کسی کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، اور ہمیں اللہ پاک رمضان میں صحیح طریقے سے عبادات جو کر لی ان کو قبول فرمائے، اور جو ہم نہیں کر سکے اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو صلاۃ تسبیح کا طریقہ انشاءاللہ میں آپ کو سکھاؤں گی نیکسٹ کلاس میں۔ تو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔